اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم منشأ الإزمار قد يقال أن التعرف على منشأ الإزمار يساعد على الحكم بحجیت جمیع المضمرات بدون تفصیل۔ ہماری بحث اس سے پہلے جو ہے وہ مضمرات کے متعلق تھی، اور حدیث مضمر جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا، اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں مسئول عنہ کا ذکر نہ ہو، کس سے سوال کیا گیا ہے اس چیز کا ذکر نہ ہو، بس یہ کہا جائے کہ راوی کہے کہ سألتہ عن عصیر العنبی او سألتہ عن الفقاء مثلا، ٹھیک ہے، مگر کون ہے، کس سے سوال کیا گیا، اس کا ذکر جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ تو اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے تفصیل کے قائل ہوں گے کہ اگر سائل جو ہے وہ زرارہ محمد بن مسلم کیٹیگری جیسے کیٹیگری کے لوگ ہوں گے تو مطلب یہ ہے کہ یہ طے ہے کہ سوال جو ہے وہ امام سے ہی کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے کوئی اور آدمی ہے تو پھر کہیں گے کہ نہیں، پھر یہاں پر وہ حجت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ کس سے سوال کیا گیا ہے، غیر معصوم کا قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ لیکن آخر میں مصنف نے کہا تھا کہ نہیں، ہمارے حوالے سے جمیع مضمرات کے ہم جو ہے کیا حجیت کے قائل ہو سکتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ کچھ دلیلیں دی تھی انہوں نے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ چونکہ اس دور میں چلن یہ تھا کہ اصحاب ائمہ معصومین جو ہے وہ سوائے امام کے کسی اور سے سوال نہیں کرتے تھے، یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عرب کے دستور کے خلاف ہے کہ ضمیر کا ذکر کیا جائے اور مرجع کا ذکر نہ کیا جائے، تو ہمیں گرچہ ایسا لگ رہا ہو کہ یہاں پر مسئول عن کا ذکر نہیں ہے، مگر قائل کو بھی اس بات کا علم تھا کہ میں نے کس سے سوال کیا، اس کو تو تھا ہی بہرحال، ٹھیک ہے، اور جس کے سامنے اس نے بیان کیا مجمع، وہ بھی خوب اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ کس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ قرینہ ہے اس بات، اور عرب کے ہاں یہ چیز جو ہے کیا ہے حجین مانی جاتی ہے، عیب مانی جاتی ہے کہ انسان جو کیا ہے مجمع میں کلام بھی کرے اور بات ایسی کرے کہ کس سے پوچھا، کیا پوچھا، یہ چیز ذکر نہ ہو، بات آتے ہیں۔ لیکن آج جو ہے کہہ رہے ہیں منشأ اضمار، کہہ رہے ہیں کہ اگر منشأ اضمار کو دیکھا جائے تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ منشأ اضمار کو دیکھتے ہوئے ہم تمام مضمرات کے حجیت کے قائل ہو جائیں گے۔ وہ اس وجہ سے کہ منشأ اضمار کیا ہے، منشأ اضمار یہ کہ پہلے زمانے ہوتا یہ تھا عام طور سے کہ اس زمانے میں حدیث کو مبوب نہیں کیا گیا تھا، یعنی ابواب نہیں کیا گیا تھا کہ یہ طہارت کے حوالے سے حدیث ہے، یہ نکاح کے باب کی، یہ طلاق کے باب کی، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ ایک ہی بیٹھک میں، ایک ہی جلسے میں کئی سوال جو کیا ہے معصومین سے کیے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ سألت صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کہتا تھا، پھر اس کے بعد جو کیا ہے وسألتہ عن عصیر النبی وسألتہ عن الفقاء، اس طریقے سے ذکر کیا جاتا تھا۔ بعد میں جب حدیث کو کی تبویب کی گئی تو اب جو مثلا طہارت کے باب کی حدیث تھی اس میں ذکر کر دیا گیا کہ مثلا زرارہ نے کہا سألتہ، تو اس طریقے سے تو حقیقت میں دیکھا جائے تو اضمار نہیں ہے، مگر یہ حدیث کی تبویب کی وجہ سے بعد میں یہ اضمار آ گیا ہے، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حدیث جو بھی ہے گرچہ مضمر ہے لیکن وہ حجت ہوگی، بات واضح انشاءاللہ۔ حالانکہ اس بات کو آخر میں یہ کہہ کر کہا کہ نہیں، ہم اس میں مناقشہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر بھی یہاں پر یہ اس چیز کا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مسئول کیا ہے وہ امام کے علاوہ کوئی اور ہو، اور اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، بس یہ احتمال ہی کافی ہے کہ مسئول جو ہے امام کے علاوہ کوئی اور ہو، اور جب یہ احتمال ہے پھر اس کی بات ہمارے لیے حجت نہیں ہوگی۔ جیسے کہ ضمیر کے بارے میں کہ سألتہ یہ کہا گیا، تو ایسے تو بہت ساری حدیث ایسے جو انسان خود کہہ رہا ہے کہ امام نے ایسے کہا، اسے تو ہم ضعیف کہتے ہیں، پھر اسے کیوں ضعیف نہیں کہتے؟ کسے؟ جیسے راوی ہوتے ہیں بہت سارے کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، یہ موثق ہے، تو جو ضعیف ہوتے ہیں نا وہ خود کہتے ہیں نا کہ قال امام صادق علیہ السلام، صحیح، یہ کر کے کہا، جی، تو اسے تو ہم ضعیف کہتے ہیں جی، ان راوی کو دیکھتے ہوئے کہ ہاں یہ ضعیف ہے، جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو مضمر ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ حجت ہو سکتا ہے، جبکہ اس میں یہ بھی ایک قول ہے، ورنہ بعد میں کہا کہ تمام کے تمام مضمرات وہ ہیں ضعیف ہیں، جی، یہ قول ہے۔ جن لوگوں نے مطلب حجت کی، جو حجت کے قائل انہوں نے یہ قرینہ، یہ دلیلیں پیش کی ہیں کہ اس زمانے میں غیر معصوم سے سوال نہیں کیا جاتا تھا، عرب میں ضمیر ذکر کر کے مرجع کا ذکر نہ کرنا یہ حجین سمجھا جاتا ہے، یہ بات، جی، 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 ہاں، صحیح۔ اور یہی بات یہ کہ مطلب وہ اس کی تو نہیں، مضمرات کے بہت سے لوگوں نے اس کو ضعیف سمجھا ہے، حجت نہیں ہے، پہلا ہی قول یہ ہے، پہلے ہی قول مضمرات میں یہی ہے کہ حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو وہ پڑھتے ہیں عبارت اس کی کہ قد يقال ان التعرف على منشأ الازمار يساعد الحكم بحجیت جمیع المضمرات بدون تفصیل، کہ ہم کبھی اس بات کے قائل ہو سکتے ہیں، یعنی یا کوئی اس بات کا قائل ہو سکتا ہے کہ اگر
ہمیں منشأ اضمار کا پتہ چل جائے کہ آخر اضمار کیسے نشو پایا، کیسے جو اضمار وجود میں آئے، تو اضمار کے وجود میں آنے کے معرفی سے کیا ہے ہمیں اس بات کی مساعدت ہوگی کہ ہم حکم لگا سکیں گے کہ جتنے بھی مضمرات ہیں وہ سب کے سب حجت ہیں بنا کسی تفصیل کے، تمام کے تمام مضمرات حجت ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ والمنشا ان الاصحاب كانوا يسألون احيانا الائمه علیہ السلام، منشا کیا ہے؟ منشا یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام سے اصحاب جو ائمہ کے تھے وہ کبھی کبھی سوال کیا کرتے تھے، اور سوال ایک نہیں، اسئلۃ متعددہ، بہت سارے سوال کیا کرتے ہیں، وفی مجالات مختلفہ، اور مختلف جو کیا ہے ابواب، مختلف جو کیا ہے حوالے سے سوال کرتے تھے۔ وحینما ارادوا نقل تلك الاسئلہ والاجوبہ بعد ذلك اکتفوا بذکر الامام علیہ السلام فی صدر الاسئلہ، اب جب اس حدیث کو نقل کرتے تھے دوسروں کے لیے تو ابتدا میں ذکر کر دیتے تھے کہ سمعت عن الصادق علیہ الصلوۃ والسلام یا قال الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، ابتدا میں ذکر کر دیا صدر حدیث میں جس امام سے سوال کیا، ٹھیک ہے، ہاں یہ اکتفوا بذکر الامام فی صدر الاسئلہ وارجاء الضمیر الیہ بعد ذلك، اور بعد میں جو کیا ہے ضمیر امام ہی کی طرف جو کیا ہے پلٹایا کرتے تھے، وسألتہ فلا فلا، واضح انشاءاللہ، جیسا کہ ہم اپنے عام بول چال میں ایسا کرتے ہیں، ہر لینگویج میں جی ہر اس میں ہوتا ہے۔ مثلا فزرارہ مثلا یقول سألت الامام صادق علیہ السلام، ٹھیک ہے، یہ زرار نے کہا کہ ان حکم الشک فی الصلاۃ، یہ ایک سوال کر لیا، فقال کذا، تو امام نے جواب دیا کہ ایسا ہے، وسألتہ عن حکم الزوج، اب کیا ہم کہہ رہے ہیں وسألتہ، اب یہاں نہیں کہا سألت صادق علیہ السلام، نہیں، وسألتہ عن حکم الاسیر فقال کذا، وسألتہ عن حکم الفقہ فقال کذا، یہاں تک کہ الی آخر، مطلب انشاءاللہ۔ وبعد ذلك وبمرور الزمن بوبت الاحاديث وذكرت كل فقرة في الباب المناسب لها، پھر اس کے بعد کیا ہوا، مطلب جب زمانہ گزرتا گیا تو بعد میں حدیث کی تبویب ہوئی کہ ہر حدیث کو اس کے باب کے مطابق جو کیا ہے لکھا جائے، ٹھیک ہے، تو اب جو حدیث جس باب سے متعلق تھی اس باب میں اس کو کیا کیا گیا، اس کی مناسبت سے اس کو رکھ دیا گیا، وذکرت کل فقرۃ فی الباب المناسب لها، جو فقرہ جس باب کے مناسب تھا اس میں ذکر کر دیا گیا، ٹھیک ہے، فعقد باب للفقہ مثلا وذکر تحتہ، ٹھیک ہے، تو ایک باب جو ہے کیا فقہ کے تحت ذکر کیا گیا، اور پھر جو کیا اس کے لیے مناسب جو حدیثیں تھیں اس کو ذکر کیا گیا، روا زرارہ سألتہ عن حکم الفقہ فقال کذا، فقہ کے متعلق جو حدیث تھی بس اس والی فقرے کو اس میں ڈال دیا گیا، من دون اشارۃ الی کون المسئول فی صدر الاسئلہ هو الامام علیہ السلام، یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا کہ اس سوال کی ابتدا میں، یعنی سوال کس سے کیا گیا ہے، اس چیز کا ذکر وہاں پر نہیں ہوا، جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ اضمار ہے، در حقیقت اضمار نہیں ہے۔ ان منشأ الازمار ھذا قد یستدل به الحکم بحجت جمیع الموضوعات بدون تفصیل، تو اگر اس طرح کا مضمر ہے نا تو آپ اس میں آرام سے کہہ سکتے ہیں بلا کسی اس کے کہ نہیں، جتنے مضمرات ہیں وہ سب کے سب بنا کسی تفصیل کے مطلقاً حجت ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اصلاً ہمیں لگتا ہے کہ مضمر ہیں حالانکہ یہ مضمر نہیں ہوا کرتے یہ، حالانکہ کہہ رہے ہیں وہ يمكن مناقشۃ باعتبار احتمال کون شخص مسئول فی صدر الاسئلہ هو غیر الامام، ہاں کہہ رہے کہ ہم ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ہم مناقشہ اس حوالے سے کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ اس ابتدا میں حدیث کے جس سے سوال کیا گیا ہے وہ امام کے علاوہ کوئی اور ہو، جب امام کے علاوہ کوئی اور ہو تو اس کی بات تمہارے لیے حجت نہیں ہے، صرف امام کی بات حجت ہے، لہٰذا پھر آپ کا یہ کہنا کہ تمام کے تمام مضمرات حجت ہیں وہ صحیح نہیں ہے، بات واضح انشاءاللہ۔ نہیں، مصنف بھی اس کے قائل ہیں، یعنی اوپر کہا تھا کہ ہم اس کے قائل ہوتے ہیں، لیکن دلیل یہ نہیں ہوگی، جی ہاں۔ الخبر المرسل، اس طریقے سے کہہ رہے کہ ہاں ضعیفی کے مطلب اس میں آتی ہے قسموں میں کیا ہے خبر مرسل، خبر مرسل کیا ہے، یعنی وہ کہ جس میں بعض رجال سند کا ذکر جو کیا ہو نہ ہو، ہاں کہ مطلب پتہ نہیں ہے، یعنی مطلب جس میں سلسلہ، ہاں سلسلہ جو کیا ہے مرسل ہو گیا، نہ مقطوع ہو گیا ہو، ان شاء اللہ۔ ہاں الخبر المرسل هو خبر الذي لا يذكر فيه اسم بعض رجال السند، وہ خبر، وہ حدیث کہ جس کے سلسلے میں بعض رجال سند کا ذکر موجود نہ ہو، یعنی راوی ہے ٹھیک ہے 1200 میں زندگی مثلاً گزار رہا ہے اور وہ جو کیا ہے 1000 والے سے سوال ایک دم سے کرنے لگا، یہ اس سے روایت کر رہا ہے، جبکہ 200 سال کا بیچ میں گیپ ہو گیا مثلاً، اب یہ 200 سال میں کس سے سنا نہیں پتا۔ کما اذا قیل فی اثناء السند عن رجل او عن بعض اصحابنا، جیسا کہ یہ اگر کسی حدیث میں آپ یہ دیکھیں کہ عن رجل او عن بعض اصحابنا او عن غیر واحد ونحو ذلک، تو یہ حدیث سب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہاں یہ حدیث مرسل ہے، اس میں ذکر نہیں کیا گیا ہے، واضح انشاءاللہ۔
وقد وقع الکلام فی حجیت المراسیل و عدمها والاقوال فی ذلک کما یلی. رہی بات یہ کہ مطلب مرسل حجت ہے کہ نہیں ہے، اس کے متعلق جو کیا ہیں اقوال ہیں. سب سے پہلا قول عدم حجیت الحدیث المرسل باعتبار ان الواسطة الموهم لا نحرز وثاقتها وعلى تقدیر وثاقتها نحتمل وجود الجارح لها. سب سے پہلا قول یہ ہے کہ حدیث مرسل جو کہ اصلا حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو واسطہ ہے وہ مبہم ہے، پتہ نہیں ہے کہ وہ موثق ہے یا موثق نہیں ہے. ٹھیک ہے، لا نحرز وعلى تقدیر وثاقتها نحتمل وجود الجارح لها. اور اگر ہم فرض کر بھی لیں کہ کیا ہے وہ موثق ہے، اگر احتمال کو کر لیں، فرض کر بھی لیں، پھر بھی کیا ہے، پھر بھی یہاں پر اس بات کا احتمال پایا جاتا ہے کہ نہیں وہ کیا ہے، وہ ضعیف ہوگا، احتمال پایا جاتا ہے. وہ اصالت و عدم وجود الجارح لیس لها اساس. رہی بات یہ کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں، اصل یہ ہے کہ اصالۃ العدالہ ہے، اصل جو کیا ہے کہ کسی کے اندر قدح نہیں پائی جاتی، کوئی ضعیف نہیں ہوتا، کہ لیکن اس کی کوئی اساس یہاں پر نہیں ہے. تو یہ ایک دلیل ہے کہ مرسل جو بھی حدیث ہے وہ حجت نہیں ہے. دوسرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ حجیت الخبر المرسل اذا کان سند یشتمل علی بعض اصحاب الاجماع ثمانیہ عشر. ٹھیک ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ اگر حدیث مرسل، ٹھیک ہے، اصحاب اجماع میں سے کوئی ایک اس حدیث کے سلسلے میں موجود ہے جس کا دعویٰ کشی نے کیا ہے، کہ مطلب 5ویں امام، 6ٹھے امام، 7ویں امام، ہاں وہ 18 جو مطلب کیا ہے 6 اصحاب ہیں. اگر کسی حدیث کے سند میں ان 18 میں سے کوئی ایک موجود ہے تو پھر کیا ہے، اگرچہ وہ حدیث کیا ہے مرسل ہے، یعنی بعض رجال سند کا ذکر نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ حدیث کیا ہے موثق ہوگی. تو بعض نے کہا ہے کہ اگر مرسل اس میں کی ہے، یعنی ان رجال سند میں کوئی موجود ہے تو وہ حجت ہے، وہ الا حجت نہیں. ٹھیک ہے، سنیے، حجیت الخبر المرسل اذا کان سندہ یشتمل علی بعض اصحاب الاجماع ثمانیہ عشر. ٹھیک ہے، اگر وہ 18 اصحاب اجماع میں سے کوئی ایک ہے سند میں تو پھر کیا ہے وہ حجت ہے. کیوں؟ لأن الکشی ادعا اجتماع الاصحابۃ علی تصحیح ما یصح عن اصحاب الاجماع. کیوں؟ اس لیے کہ کشی نے جو کیا ہے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ہماری جو شیعہ ہیں وہ اس بات پر اجماع قائم ہے کہ جو بھی ان اصحاب اجماع سے جو بھی چیز نقل ہو وہ کیا ہے حجت ہے. بات انشاءاللہ. تو اگر ان سے کوئی حدیث مرسل بھی نقل ہو رہی تو وہ کیا ہے حجت ہوگی. بات اس کو رد کر رہے ہیں. وَيَرُدُّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْمَقْصُودِ مِنَ الْإِجْمَاعِ الْمَذْكُورِ الْإِجْمَاعُ عَلَى وَثَاقَةِ الْأَصْحَابِ الثَّمَانِيَةِ عَشَرَ وَجَلَالَةِ مَقَامِهِمْ وَأَنَّهُمْ فِي مَرْتَبَةٍ أَجْمَعَتِ الطَّائِفَةُ عَلَى وَثَاقَتِهِمْ وَعُلُوِّ شَأْنِهِمْ بِدُونِ نَظَرِ إِلَى حَالِ غَيْرِهِمْ. ہم نے اس کا ایک چھوٹا سا جواب آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ نہیں، یہ جو 18 ہیں، ان 18 کی تو جلالت قدر ہونے کے ہم قائل ہیں کہ یہ جو کیا ہے موثق ہیں، لیکن یہ کہ اگر یہ کسی سند میں آ جائیں تو ان کی وجہ سے پوری یعنی غیر کی بھی وثاقت ہو جائے، کہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں. بات یہی جواب دیا ہے کہ ہم جو اس سے پہلے ہم مناقشہ اس حوالے سے ذکر کر چکے ہیں کہ وہ یہ کہ اجماع مذکور سے مراد کیا ہے، کہ اجماع مذکور سے مراد یہ کہ یہ جو 18 ہیں یہ جلیل القدر ہیں، یہ موثق ہیں. ٹھیک، اس بات پر اجماع ہے، نہ کہ اجماع اس بات پر ہے کہ اگر یہ کسی سند میں آ جائے تو دوسرے بھی ان کی وجہ سے کیا ہے موثق ہو جائیں گے. دوسرے کی وثاقت پہ اجماع نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے علو شان، ان کے علو مرتبہ ہونے کے اوپر اجماع ہے، لیکن ان کے علاوہ کسی غیر کے حوالے سے ہم اس کے قائل نہیں ہوں گے. یہ 2 قول تھا. تیسرا قول اس کے حجت مرسل کے حوالے سے، تو ہم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ حدیث مرسل جو کیا ہے، ہاں اگر صفوان ابن یحییٰ یا ابن ابی عمیر اور بزنتی، اگر یہ 3 جو ہیں کیا ہیں کہ مرسل ہیں تو وہ حجت ہے، اور غیر کی حجت نہیں ہے. یہ بھی ایک قول تھا. تیسرا قول کیا، حجیت خبر المرسل اذا کان مرسل اسم فاعل اذا کان المرسل مثل ابن ابی عمیر و صفوان والبزنتی لبیان تقدم. ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ اگر یہ 3 اگر ان کی مرسل ہے تو کیا ہے وہ حجت ہوگی. لبیان متقدم یعنی کیا مطلب، یعنی چونکہ اس پر ہم کہہ چکے ہیں، کیا ہم نے کہا تھا کہ مراسیلہم کمسانیدہم، ہے نا، کہ ان کی مراسیل جو کیا مسانید کی طرح اتنے جلیل القدر تھے. وتقدم ايضا ان المناسب وتفصيل في مثل ذلك. ٹھیک ہے، اور اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ بھی حالانکہ ہمیں تفصیل کا ہمیں قائل ہونا ہوگا، یعنی مطلب ہم اس کی حجیت کے قائل نہیں ہوں گے.
چوتھا قول ہاں یہ شیخ صدوق کے حوالے سے جو ہم نے کہا تھا کہ اگر شیخ صدوق جو کیا ہیں اجماع اس کا ارسال کو نقل کرے حدیث مرسل کو، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں قال صادق علیہ السلام تو حجت ہے، اور اگر رویہ عن صادق علیہ السلام ہے تو حجت نہیں ہے، چونکہ قال صادق کہنا مطلب ایک طرح کا جزم بتاتا ہے کہ شیخ صدوق کو جزم ہے اس حدیث کے امام صادق سے صادر ہونے کے لیے۔ رویہ یعنی مجہول کے صیغے سے کہنا اس بات کا جزم نہیں ہے، یعنی وہ خود مجزوم نہیں ہے کہ واقعی جو کیا ہے ہاں امام سے یہ حدیث صادر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو لہٰذا پہلی والی صورت میں حجت ہے، دوسری صورت میں حجت نہیں ہے۔ یہ جو تفصیل رہی بات یہ کہ بھائی آپ نے خاص طور سے شیخ صدوق کا ہی ذکر کیوں کیا، تو اس کا جواب یہی کہا کہ چونکہ کثرت سے اپنی کتاب ملا یظہر الفقی میں شیخ صدوق نے احادیث مرسلہ کو نقل کیا ہے، ورنہ اس کے علاوہ آپ غیر علماء عالم کے لیے بھی یہ کہہ سکتے ہیں، یعنی غیر علمی کا مطلب یعنی غیر شیخ صدوق کے لیے بھی یہ کہہ سکتے ہیں، یہ انہوں نے اپنا طریقہ ایسا بنایا۔ ہاں مگر یہ کہ کثرت سے فقی انہوں نے اس طریقے سے روایت کی ہے اس بات کو، قال صادق کہیں پہ کہاں رویہ عن صادق کہاں ہے مثلا۔ التفصیل بینما اذا ارسل الصدوق روایت عن الامام بلسان قال الامام الصادق مثلا وبینما اذا قال روی عن الامام الصادق فالاول حجت دون الثانی، ٹھیک ہے ہاں عبارت واضح بالکل جی۔ والوجہ فی ذالک، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان التعبیر بجملۃ قال الامام صادق تدل علی جزم الصدوق بصدور روایت عن الامام، اس لیے کہ جب شیخ صدوق یہ کہتے ہیں کہ قال صادق علیہ السلام تو اس بات کو دلالت کرتا ہے کہ شیخ صدوق خود جو کیا ہیں متیقن ہیں، ان کو اس بات کا جزم ہے کہ یہ حدیث صادر ہوئی ہے امام سے، جب ہی قول کی نسبت امام کی طرف دے رہے ہیں، قال صادق کہہ رہے ہیں۔ وَإِلَّا، لیکن اگر ان کو جزم نہ ہوتا اس حدیث کے امام صادر ہونے کا تو ان کے لیے کہنا جائز نہیں ہوتا کہ قال صادق، وَإِلَّا فَلَا تَجُوزُ لَهُ نِسْبَةُ الرِّوَایَةِ لِلْإِمَامِ الصَّادِقِ۔ واضح انشاءاللہ یہ وَمَعَ فَرْضِ جَزْمِ الصُّدُوقِ نَقُولُ إِنَّ الْجَزْمَ الْمَذْكُورَ مُرَدَّدٌ بَيْنَ كَوْنِهِ نَاشِئًا مِنْ حِسٍّ أَوْ حَدْثٍ، اور جب شیخ صدوق کو یہ جزم ہے کہ یہ قول امام صادق کا ہے، تو اب ہم کیا ہے امر دائر ہوگا کیا کہ یہ جو ان کو جزم ہوا ہے یہ ان حس ہے یا ان حدث ہے، اور اصالۃ الحس جو جاری کر کے ہم کہیں کہ یہ ان حس ہے، اور پھر تو حجت ہوگا۔ وباصالۃ الحس يثبت كون ناشئا من الحس اي بسبب نقل المضمون المنسوب للامام، یعنی ایسے طریقے سے نقل کیا گیا ہے، یعنی انہوں نے نقل کیا ہے کہ جو ان حس امام صادق تک پہنچتا ہے، اور یہ حجت ہوگا بشکل متکرر و متکثر، وبذلك يكون نقل حجت علینا، اور اس طریقے سے ان کے نقل جو کیا ہے حجت ہوگا ہمارے لیے۔ بات واضح انشاءاللہ۔ بشکل متکرر و متکثر نہیں کیا مطلب کثرت سے روایت کی گئی ہے امام صادق سے ان تک، یعنی اتنا زیادہ لوگوں نے کہا کہ ان کو جزم ہو گیا کہ ہاں یقیناً یہ بات، جیسا کہ آج کے دور میں علامہ ہلی کے متعلق یا شیخ انصاری کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ حجت ہے نا، ان کا وہ موثق ہے، کیوں؟ اس کثرت اور تکرار جو کیا ہے اس بات کی دلیل۔ وَهَذَا كُلُّهُ بخلاف ما اذا قال الصدوق روي عن الامام الصادق علیہ السلام، اور اس کے برخلاف اگر شیخ صدوق کہتے ہیں کہ امام صادق سے روایت کی گئی ہے، فإن التعبیر المذکور لا يدل على جزم الصدوق حتى تطبق اصالۃ الحس، اور تو یہ جو ان کی یہ جو تعبیر ہے کہ روی عن امام صادق، کہنے کہ یہ خود اس بات کو دلالت کرتی ہے کہ خود شیخ صدوق جو کیا ہے اس بات کے حوالے سے جزم نہیں رکھتے کہ یہ امام کا قول ہے، اگر جزم رکھتے تو قال کہتے، رویہ کیوں کہا انہوں نے؟ تو یہاں پر آپ اصالۃ الحس کو کی تطبیق نہیں کر سکتے۔ ومن خلال هذا التوجیہ يتضح ان هذا التفصیل لا يختص بحق صدوق فقط، اس توجیہ سے آپ اس بات کا دھیان رکھیے کہ یہ جو توجیہ ہے نا، یہ جو تفصیل ہم نے ذکر کی ہے یہ فقط شیخ صدوق کے حوالے سے نہیں ہے، شیخ صدوق کے علاوہ بقیہ علماء کے متعلق بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں، مگر رہی بات یہ کہ اس تفصیل کی نسبت خاص طور سے شیخ صدوقی کی طرف کیوں دی گئی، اور بھی تو علماء ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وجہ سے وَإِنَّمَا خُصِّصَ بِالذِّكْرِ مِنْ جِهَةِ كَثْرَةِ تَدَاوُلِ الْإِرْسَالِ فِي فَقِيهِهِ، ہاں کہہ رہے کہ شیخ صدوق کا ہم نے اس لیے خاص طور سے ذکر کیا ہے کہ چونکہ اپنی کتاب فقی میں یعنی ملا یظہر الفقی میں انہوں نے کثرت سے اس بات کو اس طریقے سے روایت کی ہے، کہیں پہ کہتے ہیں قال صادق علیہ السلام، کہیں پہ کہتے ہیں روی عن صادق علیہ السلام، تارتن بلسان قال و اخرى بلسان رویہ۔ بات ان شاء اللہ اس وجہ سے ہم نے ان کی نسبت دی ہے، ورنہ یہ فقط شیخ صدوق کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر راوی کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں۔ وَيَرُدُّهُ، کہہ رہے کہ یہ جو آپ تفصیل ہے شیخ صدوق والی ہے نا کہ قال کی صورت میں آپ حجت مان رہے ہیں، رویہ کی صورت میں حجت نہیں مان رہے، کہہ رہے کہ ہم اس پر رد یہ کہتے ہیں، اشکال یہ ہے کہ ان تعبیر بجملۃ قال
لو سلمنا دلالته على جزم الصدوق الا انه لا يلزم ان يكون ذلك من جهة النقل المتكرر عن الامام بل ذلك ضعیف. کہہ رہے کہ ان کا یہ کہنا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ قال صادق علیہ السلام تو آپ کہتے ہیں کہ ان کو گویا کہ جزم ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے کہ ٹھیک ہے، گھر چاہیے یہ قال ہم قبول کر لیتے ہیں کہ شیخ صدوق کا قال کہنا ان کے جزم کے اوپر دلالت کرتا ہے، ان کو جزم ہے، یقین ہے کہ یہ امام کا قول ہے، مگر الا انه لا يلزم يكون ذلك من جهة النقل المتكرر الامام. مگر ہم اس بات کو کہیں گے کہ یہ جو جزم جو ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ چونکہ تکرار کے ساتھ جو کیا ہے کسی نے امام صادق کا یہ قول ان تک سنایا ہے، ان تک پہنچایا ہے، اس کو ہم نہیں مانیں گے. بل ذلك ضعیف، بلکہ یہ کہنا ضعیف ہے. اذ لو كان هناك نقل المتكرر لنقل الصدوق نفسه او غیره قسم من تلك الروایات. کہہ رہے کہ اگر یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے کہا تکرار کے ساتھ کثرت کے ساتھ شیخ صدوق سے نقل کی گئی، اس کو نے سنی، جس کی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا قال صادق ہے، ان کو جزم ہو گیا. تو کہہ رہے اگر یہ بات ہوتی، کثرت اور تکرار ہوتی، تو شیخ صدوق کے علاوہ کوئی اور بھی اس بات کو، حدیث کو نقل کرتا ہے ایسے، جیسا کہ آج کے زمانے میں ہے جہاں ہم کہیں گے کہ شیخ انصاری موثق ہیں، آپ کو بھی حق ہے، جیسے کہ یہ کثرت، یہ ہے تکرار. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ کیسا تکرار اور کیسی کثرت تھی کہ فقط شیخ صدوق تک پہنچی، کسی اور کو نہیں اس کا علم ہوا ہے نہیں. تو کہہ رہے اگر یہ تکرار سے ایسا ہوتا، لوکان ہونا کا نقل متکرر، اگر یہ نقل متکرر ہوتا تو لنقل الصدوق نفسه، تو شیخ صدوق خود اس کو کہہ دیتے کہ یہ بات ہم تک کثرت سے پہنچی ہے یا تکرار کے ساتھ پہنچی ہے، اور غیر یا پھر شیخ صدوق کے علاوہ کوئی اور کہتا اس روایت کے متعلق. ہاں تو کہہ رہے ہیں ہم اس کے قائل نہ بجائے، تو ان کا نہ کہنا یا کسی غیر کا نقل نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز کثرت کی وجہ سے نہیں ہے. بل من المحتمل ان یکون جزم صدوق ولید قرائن خاصہ، بلکہ یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں، احتمال یہ پایا جاتا ہے کہ شیخ صدوق جو بعض مرسل روایتوں کو کہتے ہیں کہ قال صادق علیہ السلام، اور بعض کے مطابق رویہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو قالا کا کیوں کہتے ہیں؟ قالا کا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ چونکہ ان کو کسی ایسے قرینے کا علم ہوا ہوگا کہ جس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ یہ امام نے یقیناً فرمایا ہے. تو اب کہنے کہ اب ان کا فقط قرینے کو معیار بنا کر یہ کہہ دینا کہ امام صادق نے فرمایا ہے، یہاں احتمال یہ پایا جاتا ہے کہ اگر اس قرینے کا علم آج ہمیں ہوتا تو ہم سے کیا ہے وہ جزم نہیں ہو پاتا ہے نا. کہتے ہیں کہ ہم اس قرینے قائل نہیں ہوتے. لہٰذا یہ کہنا کہ شیخ صدوق کا قال والی جو حدیثیں ہیں وہ کیا ہے حجت ہوں گی مرسلہ، اور رویہ والی ضعیف ہوں گی، کہ یہ معیار درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لوکان ہونا کا نقل متکرر لنقل الصدوق نفسه وغیر من قسم من تلك الروایات، تو اس کو نقل کرتے ہیں حالانکہ اس کی نقل نہیں کیا. بل من المحتمل کہ احتمال یہ پایا جاتا ہے کہ ان یکون جزم صدوق ولید قرائن خاصہ، کہ شیخ صدوق کو یہ جو جزم ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے کسی خاص قرینے کی وجہ سے پیدا ہوا ہو یہ جزم. ٹھیک ہے. احتفت بالمضمون المنقول لو اطلعنا عليها لم تورث لنا الجزم ولا حكمنا ببطلانها. ٹھیک ہے، کہ جس کی وجہ سے انہوں نے کیا ہے اس کو نقل کر دیا ہے اس کے ساتھ، قالا کے ساتھ، کہ اگر ہم اس قرینے سے مطلع ہو جاتے ہے نا، ہمیں اگر وہ قرینہ اگر معلوم ہو جاتا، ہمارے اگر جانکاری میں وہ قرینہ ہوتا تو حکمنا ببطلانها لم تورث لنا الجزم، تو وہ ہمیں جزم کا ہمارے لیے جزم کا سبب نہ بنتا، جس کی وجہ سے ہم اس کے بطلان کے قائل ہو جاتے ہیں. بات ان شاء اللہ. تو کہہ رہے ہیں یہ بات جو کیا ہے سمجھ لیجیے اجتہاد والی بات ہو گئی، انحدس ہو گئی، انحس نہیں ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ قال کے ذریعے سے نقل کیا ہے وہ حجت ہے، اور رویہ کہہ رہی ہے تفصیل درست نہیں ہے مراسیل کے باب میں. باقی روایت صاحب یہ اچھا جملہ کہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم تک پہنچتے شاید ہم